قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ واعظ فرما رہے تھے، صحابہ کرام سن رہے تھے. صحابہ کرام کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تھی اور آپ بیان فرماتے جا رہے تھے. بیان ختم ہوا، نبی علیہ السلام بیٹھے رہے. ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آیا. انہوں نے آ کر سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو نبوت ملی ہے اور آپ نے دین کی محنت کے اندر اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ لگا دیا ہے. ابھی آپ کو اتنی عمر تو نہیں ہوئی کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئی. اور صحابی رسول نے گن کر نبی علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی داڑھی کے مبارک بال جو ہے وہ 9 سفید ہو چکے، گن کر بتایا. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، شیبتنی سورۃ ہود و سورۃ الواقعہ. بڑھاپے کا کیا پوچھتے ہو؟ جوانی سے بڑھاپے کی طرف ڈھلنے کا کیا سوال کرتے ہو؟ سیاہی سے سفیدی آ جائے کیا سوال کر رہے ہو؟ مجھے تو سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر کے رکھ دیا. بھلا قرآن مجید کی صورتیں بھی کسی کو بوڑھا کر سکتی؟ انسان بوڑھا عمر کے مطابق نہیں ہوتا. عمر سال 100 سال سے بھی اوپر چلی جاتی. انسان کو پریشانیاں بوڑھا کر دیتی، انسان کو پریشانیاں بوڑھا کر دیتی. فرمایا کہ سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا کر کے رکھ دیا ہے. صحابی رسول نے اپنا ذہن گھمایا سورہ واقعہ کی طرف. جنہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول آپ فرماتے تو ٹھیک ہے، سورہ واقعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جس قدر بیان کیا ہے تو انسان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، وہ بوڑھا ہی ہو جائے. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سورہ ہود نے آپ کو کیسے بوڑھا کیا. سورہ ہود کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، صالح علیہ السلام کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے. یہ انبیاء کی باتیں آپ کو بوڑھا کیسے کر رہی ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود کی صرف ایک آیت کا ایک ہی حصہ مجھے بوڑھا کرے گا. ایک آیت اور اس کا ایک حصہ. آیت کیا ہے؟ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. آپ استقامت کا پہاڑ بن جائیں جس طرح آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا. بوڑھا اس وجہ سے ہو گیا ہوں کہ ڈیلی سوچتا ہوں، ہر روز سوچتا ہوں، کیا میں استقامت کا پہاڑ بن گیا ہوں جس طرح میرے رب نے حکم دیا؟ کیا میرے اندر کوئی کمی کوتاہی تو نہیں رہتی؟ یہ سوچ مجھے بوڑھا کر رہی ہے. سورہ ہود اور سورہ ہود کی ایک آیت اور ایک آیت کا ایک حصہ نبی علیہ السلام کو کتنا فکر مند کر رہا. ہم ڈیلی کتنا قرآن سنتے ہیں،
کبھی امام کے پیچھے سنتے ہیں، کبھی خود بیٹھ کر کسی قاری کی تلاوت سنتے ہیں، اور کبھی کسی حافظ قرآن سے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کتنا فکر مند کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں کتنا تدبر کے اندر بھیج رہا ہے اور تفکر کے اندر لوٹا رہا ہے، ہم کتنی فکر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو قرآن مجید کا ایک لفظ بھی پورا نہیں کرتا، کی جائے کہ ہم بڑی بڑی صورتیں اور بڑی بڑی آیتیں پڑھیں، ہم نے صرف وظیفوں کے لیے اور صرف دعاؤں کے لیے رکھا ہوا ہے، ہدایت کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام کو ایک آیت پورا کر رہی، فرمایا کہ اس آیت کی وجہ سے میری داڑھی کے بال سفید ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے گئے تو آپ کی ساری داڑھی مبارک سفید نہیں ہوئی، 13 بال گنتی کے آپ کی گنے جا سکتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے اندر 13 بال صرف سفید ہوئے، اور وہ سفیدی کی وجہ بھی میں نے عرض کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عبداللہ بن سفیان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے مجھے اسلام سکھائیے، اور اسلام بھی ایسا کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے بھی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسا اسلام مجھے سکھا دیجیے، بس آج آپ سے سیکھ کر جاؤں، دوبارہ کسی سے بھی سوال کرنے کی نوبت نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قل، کہہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اسی بات کے اوپر استقامت کا پہاڑ بن کر، اسی بات کے اوپر ڈٹ جائے۔ یہ بات تجھے موسم کی ہریالیاں اور موسم کی خزائیں تیرے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی تذبذب پیدا نہ کرے، تیرے اندر جھول نہ آئے، تو اتنا مشکل حالات کے اندر چلا جائے لیکن استقامت کا پہاڑ نظر آنا چاہیے، تیرے اندر ذرا برابر بھی کسی قسم کا جھول نہیں ہونا چاہیے۔ آمنت باللہ ثم استقم، بس ڈٹ جا، جم کے کھڑا ہو جا اپنی بات کے اوپر جو تُو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، بس استقامت کا پہاڑ بن گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورا دین ایک لفظ کے اندر بیان کر کے رکھ دیا کہ بس استقامت کا پہاڑ بن کر دکھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم بات تھوڑی سی تلخ ہے، فصلی بٹیرے، ہم فصلی بٹیرے، ہم سالانہ نمازی، سالانہ عبادت گزار ہیں، ڈیلی بیس پر اللہ کے دین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہماری یہ استقامت ہے، رمضان کیا تو عبادت گئی، تلاوت قرآن کیا، اپنی روزے گئے، اور تہجد گئی، قیام اللیل گیا، سب کچھ چلا گیا۔ ایک بندہ 4 دوستوں کے درمیان بیٹھا، 4 دن بیٹھا، 5ویں دن اس کی جیب کے اندر سگریٹ کی ڈبی ملی۔ پوچھو بھائی کیا ہوا؟ اجی نہ پوچھیے بھائی صاحب، بس صحبت جو ہے نا بس بیڑا گرک کر دیتے، کتنے دن ہوئے دوستوں کے ساتھ بیٹھا، یہی بس ہفتہ ہوا ہے، 4 دن ہوئے، 4 دن کے اندر گندے دوستوں نے تجھے سگریٹ کا عادی کر دیا، اللہ کے 30 دن تیرے پاس آئے تھے، تجھے نمازی نہ بنا سکے، تجھے تہجد گزار نہ بنا سکے، تجھے قرآن کا عادی نہ کر سکے۔ ہم استقامت کا پہاڑ بننا ہی نہیں چاہتے، ہمیں غور ہی نہیں ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہم استقامت کا پہاڑ اللہ کو بن کر دکھائیں۔ بس جس طرح ہوا آئے گی ہم اسی پتے کی طرح اڑ کر چلے جائیں گے جس رخ کی ہوا چلے گی، کبھی مشرق تو کبھی مغرب، کبھی شمال تو کبھی جنوب۔ ہمیں کوئی روز کر چلا جائے تو ہمارے اندر اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہو۔ پتہ نہ بنیے، اگر پتا بھی بننا ہے تو کھجور کا پتا بنیے جو گر بھی جاتا ہے لیکن اپنی شاخ سے جدا نہیں ہوتا۔ کھجور کا پتا بن کر دکھائیے جس کو خزاں کا موسم بھی اس کے اپنے شاخ سے اس کو جدا نہیں کر سکتا، وہ خشک ہو کر بھی اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس طرح کے پتے بن کر دکھائیے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا، کوئی دین کی بات سیکھتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے بعد اسے ایک دعا سکھاتے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام اسے دعا سکھاتے، وہ
فرمایا کہ یہ عمل کر. عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے میرے اللہ جو آج میں دین سیکھ کر جا رہا ہوں, میرے دل کو پھیرنے والے میرے اللہ, میرے دل کو ثبت قلبی علی دینک, اپنے دین کے اوپر استقامت کا پہاڑ بنا دے. میرے دل کو جما دے, میرے دل کو مستقیم کر دے, میرے دل کو اس کے اوپر پابند کر دے. ہر ایک عبادت کے بعد, یہ نماز کے بعد یا کسی بھی عمل کے بعد یہ دعا کیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس کے اوپر استقامت عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 دن کے بعد مسجد میں آنے والا نمازی نہیں چاہیے, 10 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے والا نمازی نہیں چاہیے. کون سا چاہیے؟ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. تعداد کے اندر تھوڑا کیوں نہ ہو, گنتی کے اندر کم کیوں نہ ہو, ہر بندہ اس کو گنتی کرنے کے اندر مشقت برداشت نہ کرے, لیکن اس کے اندر استقامت ہونی چاہیے, مداومت ہونی چاہیے, ہمیشگی ہونی چاہیے, ہر وقت کرتا ہوا نظر آنا چاہیے, اگرچہ وہ 2 رکعت پڑھنے والا کیوں نہ ہو. ایک تہجد گزار ہے, مہینے کے بعد تہجد پڑھتا ہے 8 رکعتیں, اور عشاء کے ٹائم شروع ہوتا ہے فجر تک پڑھتا رہتا ہے. اور دوسرا تہجد گزار ہے, رات کو ڈیلی اٹھتا ہے, صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے, دعا کرتا ہے, سو جاتا ہے. میرے اللہ کو یہ 2 رکعتوں والا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو مہینے کے بعد پوری رات کھڑا رہتا ہے. اپنے آپ کو استقامت کا پہاڑ بنائیے, اور پہاڑ ہمیشہ چھوٹے چھوٹے کنکر سے بنتے ہیں, یکدم پہاڑ نہیں بنتے, چھوٹے چھوٹے کنکر ہی پہاڑ بناتے ہیں. اور ہم انہی کنکر کو ہی چھوڑ دیتے ہیں, ہے تو چھوٹا ہے. یک مشت ہماری باڈی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی, کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی. ہم اتنے سست ہو چکے ہیں, قائل ہو چکے ہیں کہ بڑا کام ہم سے ہوتا ہی نہیں. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ نے کوئی کام بھی کیا تو چند دن کے لیے نہیں کیا, آپ نے ہمیشہ کر کے دکھایا. آپ خود استقامت کا پہاڑ بن گئے, آپ نے خود لوگوں کے سامنے اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا, اور نبی علیہ السلام کرتے گئے, اور صحابہ کرام اس چیز کو سمجھتے گئے. نبی علیہ السلام کے سامنے کئی مثالیں ایسی آتی, آپ علیہ السلام جب بھی ان کی تصحیح فرماتے اور جب بھی ان کی اصلاح فرماتے تو نبی علیہ السلام ایسے کرتے کہ فلاں بندے کی طرف نہ ہو جانا جو بندہ رات کو اٹھتا تھا, عبادت کرتا تھا, پھر چھوڑ گیا. فلانے بندے کی طرح نہ ہو جانا جو روزہ رکھتا تھا, پھر ایسا ایسا اس کو چھوڑ دیا. فلانے بندے کی طرح نہ ہو جانا جس نے یہ عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیا. بلکہ آپ نصیحت کیا کرتے تھے کہ جو بھی عمل کرو ہمیشہ کرو, ہمیشہ کرو, ہمیشہ عمل کرنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تاثیر عطا فرماتا ہے, تاثیر عطا فرماتا ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محلے کے اندر ایک نمازی ہے جو نمازی فجر کی نماز کے اندر میں دیکھتا ہوں آپ کے پیچھے بھی کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہے, اور میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اللہ کے رسول آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ نام اس کا کیا ہے ہمارے محلے کا, لیکن رات کو وہ چوریاں بھی کرتا ہے, رات کو چوریاں بھی کرتا ہے, صبح آپ کے پیچھے نماز کے اندر بھی ہوتا ہے. میں حیران ہوں کہ وہ نمازی بھی ہے اور ساتھ ساتھ چور بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چوری کرنے دو, اسے چوری کرنے دو. صحابی بڑے پریشان ہوا کہ اللہ کے رسول گناہ کے کام کے بارے میں اجازت کیوں دے رہے؟ اجازت اللہ کے رسول نے چور کو نہیں دی, اس بندے کو دی. اس بندے کو کہا کہ ٹھیک ہے اسے کرنے دو. ایک دن گزرا, دوسرا دن پھر اس نے چوری کی, تیسرے دن پھر چوری کی, چوتھے دن مجبور ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آیا وہی صحابی جس نے چند دن پہلے سوال کیا. اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے, بندہ تو چوری سے ہٹتا ہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر متواتر وہ نماز پڑھتا رہا, نماز کے اوپر اگر کوئی استقامت کا پہاڑ بن گیا تو اس کی نماز اس کو چوری چھڑوا دے, اس کی نماز اس کو چوری چھڑوا دے. اور ایسا ہی ہوا, ایسا ہی ہوا. 4-5 دن گزرے, اس کے بعد اس نے چوری سے توبہ طائب ہو گیا, توبہ کر لی اس نے اپنی چوری سے کہ اللہ میں ایک طرف اللہ کے رسول کی امامت کے اندر
غلطی کو معاف کر دے، آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑوں گا، چوری چھوڑ رہا ہوں۔ استقامت کا پہاڑ بن کر تو دکھائیں۔ رمضان کے روزے چلے گئے، نفلی تو نہیں گئے، نفلی روزے تو نہیں گئے، ایام 20 کے روزے رکھے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھے، نظر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، منت مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اگر فلانا کام کر دیا تو 10 روزے رکھوں گا۔ ایسے کام تو کیے جا سکتے ہیں۔ امام اگر تراویح نہیں پڑھاتا باقی دنوں کے اندر، آپ خود کھڑے ہو کر تو تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ امام ڈیلی یہ سپارہ آپ کو نہیں سنا رہا، موبائل تو آپ کا دور نہیں ہے، موبائل سے تو آپ ڈیلی ہر روز نئی آواز کے ساتھ، نئے لہجے کے ساتھ قرآن مجید سن سکتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں استقامت کے پہاڑ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ استقامت کا پہاڑ بنی۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا، عمل وہ کرنا مما تطیقون، جس کی تو طاقت رکھتا ہے، جس کی طاقت نہیں رکھتا اس عمل کو چھوڑ دے، اس عمل کی طرف جا ہی نہ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کر، اپنے آپ کو برباد نہ کر، کام وہ کرنا جو متواتر بھی کرے اور جس کی تیرے اندر طاقت بھی ہو، وہی کام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر کئی مثالیں ایسی موجود ہیں، اللہ اکبر۔ سیدنا خباب بن عرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی، کفار کی تکلیفیں سہتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کعبہ کے صحن کے اندر اپنی چادر کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آ کر عرض کرتے اللہ کے رسول، متی نصر اللہ تعالی، اللہ کی نصرت کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول بتائیے ہماری دعائیں کب رنگ لگائیں گی، ہمیں بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول کب فرمائے گا؟ ہمیں تو انہوں نے ہلاک کر کے رکھ دیا، ہماری تو کمر توڑ کے رکھ دی۔ نبی علیہ السلام اٹھے اور خباب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے تعجب کیا، خباب تیرے منہ سے ایسے الفاظ نکل رہے؟ خباب مایوس ہو گیا، ابھی سے ہمت ہار بیٹھا ہے؟ تجھے نہیں پتا کہ تجھ سے پہلے، مجھ سے پہلے قوموں کے اندر کیا ہوا؟ کسی ایک بندے نے اگر ایمان قبول کیا تو پوری قوم اکٹھی ہو کر گڑھا کھودا، اس کو زمین کے اندر گاڑا اور اوپر سے پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ خباب تیرے اوپر ابھی اتنی نوبت نہیں آئی۔ خباب تجھے بتاؤ، بنی اسرائیل کے انبیاء کو پھٹے کے اوپر لٹا کر اوپر آرے چلا دیے گئے اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے، خباب تیرے اوپر ابھی اتنی نوبت نہیں آئی۔ اور تو کیا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا مالک اسی طرح بنا دے گا، تجھے آزمائے بھی نہ، تجھے چیک بھی نہ کرے تو رحمان کا ہے یا شیطان کا ہے، اللہ تجھے آزمائے بھی نہ اور جنت کا مالک بنا دے؟ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سہولیات ہونی چاہیے، بس ایک پسینے کا ایک قطرہ بھی سجدہ کرتے ہوئے میرا نہ نکلے، ہم تو یہ چاہتے ہیں سہولت کار اتنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تیرے اوپر اتنی نوبت نہیں آئی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ یہ تکلیف برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تجھے جنت دیتے؟ استقامت کا پہاڑ بن کر دکھاؤ، تکلیف آئے گی، لوگ تانے دیں گے، لوگ دل برداشت کریں گے، چند دن کی یہ چاندنی پھر اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، لیکن تم نے استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا، اور صحابہ کرام استقامت کا پہاڑ بنے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ، کون سی تکلیف سیدنا بلال نے اسلام میں آ کر برداشت نہیں کی، کون سی تکلیف؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیا جاتا، کبھی کالے رنگ کا، کبھی موٹے موٹو والا، اور کبھی غلامی کا تانا دیا جاتا، تو غلام، تیری ماں غلام لونڈی، تیرا باپ غلام، تیری حیثیت کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اس طرح کی باتیں کی جاتی۔ اور کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریتلی زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا، ریتلی زمین کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا تھا، اور گرم ریت کے اوپر، اور کبھی آگ جلائی جاتی اور جو اس کے شعلے آتے وہ نیچے بچھا کر پوری چادر بنا کر اوپر بلال رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا جاتا اور اس کے اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا۔ بتاؤ میرے اور آپ کے اوپر اتنی نوبت آئی جاتی؟
ایک انگارہ بھی دین کے لیے برداشت کیا کبھی؟ ایک انگارہ بھی برداشت جب بھی کیا ہوگا اپنے من کی چاہت کے لیے، چائے بنانے کے لیے کیا ہوگا، دین کے لیے نہیں کیا ہوگا۔ دین کے لیے کون سا انگارہ برداشت کیا ہے؟ بلال رضی اللہ عنہ کو ایک دن نہیں کئی دن پرانا زخم ابھی بھرتا نہیں تھا، نیا زخم تیار کر رہا ہوتا، پرانا زخم ابھی بھرتا نہیں تھا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد 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 کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکیلا، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا، دین میری رگوں کے اندر داخل ہو چکا ہے، میں استقامت کا پہاڑ بن چکا ہوں، اور ایسے بنے اللہ اکبر، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2.5 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ یہ وقت ہے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے دوبارہ مدینہ میں آئے۔ مدینہ میں آ کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو تہجد کی نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں دیکھا کہ سسکیوں کی بھری آواز آ رہی، کوئی ساروں قطار رو رہا ہے، سسکیاں بھری ہوئی، ہچکیاں لے لے کر اللہ کو منا رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے جا کر تہجد پڑھی اور تہجد پڑھ کر گھر چلے گئے۔ اگلے دن دیکھا کہ حضرت بلال مدینہ میں نظر آئے، اگلے رات پھر آئے، پھر تہجد پڑھی، بندہ دیکھا کہ ایک سسکیاں پڑھ رہا ہے، کیونکہ اندھیرا تھا، کوئی چراغ نہیں چل رہے تھے اور شناخت نہیں ہو رہی تھی کہ بندہ کون ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یہ راز ہی رکھنا چاہتے تھے کہ یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپس میں ملاقات ہو رہی ہے اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا جا رہا ہے منانے کو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تیسری رات آئے، مدینے کے اندر ہوا چلی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ قیام کیا، ہلکی سی روشنی مسجد نبوی کے اندر آ گئی۔ جب ہوا چلی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کمر مبارک سے چادر ہٹی، جیسے ہی چادر ہٹی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی کمر میں سفیدی دیکھی، سفیدی، آپ حیران ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکین کا کلر جو ہے وہ بلیک ہے، یہ سفیدی کیسی ہے؟ آپ انتظار میں بیٹھے رہے، آپ نے آج تہجد نہیں پڑھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز ختم کی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر تشریف لائے، بلال آپ کی کمر کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی کوڑ کا مرض ہے؟ آپ کی کمر کے اندر ایسی کیا سفیدی ہے جو میں نے ابھی دیکھی؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ اے امیر المومنین، اس راز کو راز رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے، آپ مجھے اس بات کے اوپر مزید ابھارے نہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا معاملہ ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اصرار کیا، مجھے بتائیے کہ معاملہ کیا ہے، آپ کی بیماری ہے تو میں کسی حکیم سے رابطہ کرتا ہوں، کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے بتائیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اصرار کیے جا رہی ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ انکار کیے جا رہی ہیں، بتائیے مجھے، دکھائیے۔ زبردستی نہیں کی، بس اصرار کیا، ریکویسٹ کی، اپیل کی، گزارش ہے میری۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ انکار کر دے۔ بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عمر امیر المومنین چھوڑ دے، میں نے تو یہ کمر رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، جب قیامت کے دن میرا رب عدالت میں بلائے گا تو میں اللہ کو کہوں گا کہ میرے اللہ یہ میری کمر دیکھ لے، یہ میری کمر دیکھ لے، تیرے دین کی خاطر، تیرے کلمے کی خاطر، تیری توحید کی خاطر میری کمر میں کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں، اللہ کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر بلال آیا ہے، معاف کر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب چادر اٹھائی تو دیکھا کہ سارا ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت نامی کوئی چیز نہیں تھی، بلال کی کمر کے اندر دھرم زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔
کئی دن تک بلال رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر روتے تھے اور کہتے تھے کاش عمر بھی ایسا کام کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جاتا اور اللہ کو کہتا کہ میرے اللہ عمر تیرے دین کی خاطر، تیرے نبی کی محبت کی خاطر، تیرے توحید کی خاطر عمر بھی اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے آیا ہے، ہڈیاں نظر آ گئی ہیں، لیکن تیرے دین کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا ہے۔ عمر بھی تمنا کرتے تھے ہم نے ایک انگلی بھی رب کے دین کے لیے کٹائی ہے، اور ہم رب کو باتیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ جو گویا کہ ہم نے پوری زندگی ہی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کو منانے کے اندر گزار دی۔ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو اللہ کی عدالت کے اندر پیش کرے اور اللہ اس کو قبول کر کے ہمیں کہے کہ تو نے راضی کیا، جا جنت ہمارے بن جائے۔ استقامت کے پہاڑ کیا بنے گا؟ گھر سے نکلے ہیں، پاؤں میں جوتا تھا، پھر بھی کانٹا چبھ گیا، ہمیں تو مسجد کا راستہ بھول گیا، اور جہاں تک فاکر ایسی نماز کو جو تکلیف دیتی۔ اس طرح کے جملے ہماری زبان پر، قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، اگر ایک لفظ نہیں آیا نازلے کا، ایک لفظ رک گئے، تاکہ چھوڑو، عربی بڑی مشکل ہے، یہ بڑا کوئی قرآن ہے جو زبان پر بھی نہیں چلتا۔ اس طرح کے جملے عمرہ کرنے کے لیے گیا، صفا مروہ کی سائی کے اوپر تیری جان نکل گئی، اور تو یہ کہہ بیٹا کہ عمرہ کوئی عبادت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بھاگو دوڑو۔ اس طرح کے جملے ہماری زبان کے اوپر۔ کاروباری حضرات اگر 13واں مہینہ آ جائے، 12 مہینے رج رج کے کھاتے ہیں، سیر ہو کے کھاتے ہیں، 12واں مہینہ 13واں مہینہ اللہ نے لگا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ جملے کہے جو خود بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ استقامت کے پہاڑ ہم کہاں بنے؟ ہمارے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن عبادت نامی کوئی چیز نہیں ہمارے اندر۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پرانا نام ہے عبد العزا، اور ان کو تاریخ جاتی ہے ذوالبجاجتین۔ ذوالبجاجتین، بجاجہ عربی کے اندر کہتے ہیں ٹاٹ کو، ٹاٹ والے صحابی، ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، روتے کھڑے ہو جائیں گے کہ میری عبادت کیا ہے اور صحابہ نے کیا کر کے دکھایا۔ وہ استقامت کے پہاڑ کس طرح بنے تھے؟ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ عبد العزا مکہ سے نکل رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے پاس جانا، اپنے بھی آگے، برائے بھی آگے، مکہ کے سارے اکٹھے ہو گئے، جانا چاہتا ہے جا چلا جا، تجھے ہم نہیں روک سکتے، لیکن خبردار کسی سواری کے اوپر چڑھ کر نہیں جائے گا، سواری چھوڑ ادھر۔ آپ نے کہا کہ گھوڑا لے لو، گھوڑا واپس لے لیا، اپنوں نے کہا کہ بچوں کو چھوڑ کے جا، بچے ساتھ نہیں لے کر جائے گا، بچے قربان کر دیے۔ ہماری بیٹی کو چھوڑ کر جا، تیرے نکاح کے اندر ہے، ہم نہیں بھیجیں گے اپنی بیٹی کو، چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر حربہ استعمال کر لیا، بچے بھی چھین لیے، سواری بھی چھین لی، اور بیوی اس کی بھی چھین لی، اس کے باوجود بھی سیدھے کے اندر اللہ کے رسول کی اتنی محبت ہے، یہ تو نہ جانے کا نام ہی نہیں لگتا کہ جاؤں گا بس جاؤں گا۔ حتیٰ کہ انہوں نے کہا عبد العزا تیرے جو تیرے تن کے اوپر جسم کے اوپر کپڑے ہیں وہ بھی اتار۔ یہ آخری ٹارچر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب برا نہ ہوگا کہے گا کہ بھئی میں یہی پر رہتا ہوں جس طرح تم کہتے ہو کر۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے تن کے کپڑے بھی اتار۔ کپڑے اتار لیے گئے۔ سیدنا عبد العزا، یہ پرانا نام ان کا، جہلیت کا نام، وہاں سے نکلے، پہاڑ کے پہاڑی سلسلے کی طرف آئے، ایک تاج پڑا تھا، 2 ٹکڑے کیے، ایک اوپر سینے کے اوپر باندھا اور دوسرا سطر کے اوپر باندھا، اور اس طرح چلے گئے، پھر چلتے گئے حتیٰ کہ مدینہ کے اندر پہنچے، مسجد نبوی کے اندر پہنچے، نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، رو رہا ہے کوئی، اللہ کو منا رہا ہے، میرے اللہ میں نے تو تن کے کپڑے بھی اتار کر تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے رسول کے شہر کے اندر آ گیا ہوں، مجھ سے راضی ہو جا میرے اللہ۔ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من انت، پھر رونے والا اور اللہ کو ایسے لاڈ کرنے والا یہ کون ہے؟ کہنے لگا عبد العزا، میں عبد العزا۔ آپ نے فرمایا کہ نام تو عبداللہ ہے، تو عبد العزا نہیں، تو عبداللہ ہے، آج کے بعد تجھے عبداللہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور صحابہ
صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس نے جسم کے اوپر ٹاٹ باندھے ہوئے تھے، مدینہ کی طرف سفر، مکہ سے آئے ہیں 400 کلومیٹر سے زیادہ سفر اور پیدل چل کر آئے. میں نے کتنا سفر کیا ہے دین کے لیے، میں کون سا استقامت کا پہاڑ بنا ہوں، میں نے کتنا وقت دیا اللہ کے دین کے لیے، میں کس طرح شکوے کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. صحابہ کو دور کی بات ہے، ابھی تک میں احمد بن حنبل بھی نہ بن پایا. صحابہ تو دور کی بات ہے، میں ابھی تک ابن تیمیہ بھی نہ بن پایا. صحابہ تو دور کی بات ہے، میں ابھی تک بخاری بھی نہ بن پایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شہر بدر کیا گیا، کتابیں دے کر جا اس شہر سے چلا جا تو لوگوں کو گمراہ کرتا. جب نکلے جانتے ہو کہ ڈیتھ کب ہوئی ہے، وفات کب ہوئی ہے. اللہ اکبر. صرف ایک دوست ان کے ساتھ ہے، صرف ایک دوست. نہ اپنی کنبے قبیلے کا کوئی ساتھ ہے، نہ شہر والے کوئی ساتھ ہے، نہ جن کو اللہ کو حدیثیں پڑھائی وہ کوئی ساتھ ہے. جب ان کو نکالا گیا، عید الفطر کی رات تھی، عید الفطر یکم شوال کی رات تھی. عید ہر کوئی بندہ جہاں کہیں بھی ہو اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتا ہے. راستے میں روڈ کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، لیٹے لیٹے ہی ان کی روح پرواز کر یکم شوال کی رات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات. روڈ کے کنارے کے اوپر. ہمیں تو مرنا بھی آتا ہے تو پروٹوکول کے ساتھ، ہماری تو میتیں پروٹوکول کے ساتھ لائی جاتی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بنا، ایک چھوٹا سا مسئلہ. وقت کے حکمرانوں نے تلواریں دکھانا شروع کر دی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے، اور وقت کے حکمرانوں، ننگی تلواروں کے ساتھ تم احمد بن حنبل کو قائل نہیں کر سکتے. اگر قائل کرنا ہے حنبل کے بیٹے کو، عبداللہ کے بابا کو، یا رب کے قرآن کی کوئی آیت لے کر آؤ، یا نبی علیہ السلام کے فرمان کی کوئی حدیث لے کر آؤ، احمد بن حنبل اپنا سر ہمیں تسلیم کر دے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو جب کوڑا لگایا جاتا تھا نا، کوڑا ان کی پیٹھ کے اوپر، مورخین لکھتے ہیں اگر کوئی کوڑا کسی ہاتھی کو لگایا جاتا، ہاتھی بھی چیخ کر اپنا شہر چھوڑ جاتا. اس قدر ان کی کمر کے اوپر کوڑے لگائے گئے تھے، اور ان کا جنازہ جیل سے ہی اٹھا ہے. قید خانے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جان دے دی، استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتاوی ابن تیمیہ 37 جلدوں کے اوپر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ فتاوی جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے لکھا ہے، استقامت کا پہاڑ بن کر دکھایا. ان کے سامنے جیل رکاوٹ نہیں بنتی، ان کے سامنے گرمی سردی رکاوٹ نہیں بنتی. جو اللہ کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن جائے، وہ موسم، وہ لوگ، یہ اپنے، یہ برائے، یہ دشمن، یہ منافق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق رب رحمان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ استقامت کا پہاڑ بن چکا ہوتا ہے. آپ بھی استقامت کا پہاڑ بن جائیے. جو عبادت کریں رب کے لیے کریں، اور رب کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شوق بھی پیدا کریں، اور اس کے اندر استقامت کا پہاڑ بھی بن کر دکھائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا نزول بھی فرمائے گا، خوف بھی ختم کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا، اور آخر میں سانس نکلنے کے ساتھ ساتھ جنت کا اعلان کر کے فرمائے گا یہی جنت کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، جاؤ میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.